اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام کے لیے ایک بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کہ اکثر مومنین ہم سے یہ شکایت کرتے تھے کہ قبلہ یہ دوائیں بہت کڑوی ہیں، یہ پاؤڈر ہے، یہ منہ سے نیچے نہیں اترتا، بچے کیسے کھائیں، بڈھے کیسے کھائیں، کوئی کڑوی تھی کوئی تلخ تھی، تو بہت مسائل تھے۔ تو ہم نے ان مسائل پر اسٹڈی کر کر کے خیر بالآخر اس نتیجے تک پہنچے کہ ان دواؤں کو ٹیبلٹ فارم میں لے جائیں۔ ابھی الحمدللہ سے ہمارے تقریباً 15 ایٹمز ایسے ہیں دواؤں کے جن کو ہم نے پاؤڈر اور معجون فارم سے کنورٹ کر کے ٹیبلٹ فارم پر لے آئے ہیں، تاکہ ہر مومن جو ہے بآسانی اسے استعمال کر سکے۔ جس طرح سے مثلا عدس الملک ایک شوگر کی دوا تھی، تو بہت ہی کڑوی تھی۔ اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہم کھاتے ہیں تو صبح کو کھاتے ہیں تو شام تک ہمارے منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے۔ تو اس چیزوں کو ہم نے اوور کم کرنے کے لیے یہ اس کا سلوشن نکالا کہ دواؤں کو ٹیبلٹ فارم میں لے جائیں۔ ایک تو مومنین کے لیے یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ دوائیں جو ہیں الحمدللہ سے ابھی تقریباً 15 ایٹمز جو ہیں وہ ٹیبلٹ فارم میں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ تمام دوائیں جو ہیں یہ معجون اور مثلا پاؤڈر فارم سے کنورٹ ہو کر ٹیبلٹ میں چلی جائیں گی۔ ایک دوسری بات یہ کہ اکثر مومنین کی یہ شکایت تھی کہ مولانا یہ دواؤں کی قیمت بہت زیادہ ہے، ہر بندے کے جو ہے اتنی رینج نہیں ہے کہ وہ ان دواؤں کو بیئر کر سکے۔ اس پر بھی ہم نے کافی مقدار میں اسٹڈی کی اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دواؤں کو کم از کم اپروکس جتنا ممکن ہو سکے کم کر جائیں۔ تو الحمدللہ سے یہ جو دوا آپ کو ایک 500 کی ملتی تھی پاکستان میں، چونکہ اس کا انٹرنیشنلی جو پرائز ہے وہ ایک دوائی جو ایک ڈبی ہے اس کی جو پرائز ہے وہ $10 ہے، مگر چونکہ پاکستان میں ہم جو ہیں اس کو پاکستانی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے یا انڈیا کی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دواؤں کو ہم نے کم کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں اب یہ 500 سے ہم نے کم کر کے یہ وہ تمام دوائیں جن کو ہم نے ٹیبلٹ فارم میں لے گئے ہیں، وہ تمام دوائیں جو ہیں الحمدللہ سے اب آپ کی 500 کی جگہ پر ہو جائیں گی 300 میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جامع امام رضا کا بھی استعمال ہر بندے نے کرنا تھا، تو جامع امام رضا بھی جو ہے 300 کی تھی، تو اس کو بھی ہم نے کم کر کے دوا کی قیمت کو لے آئے ہیں 200 پر، تاکہ وہ ہر کوئی بآسانی استعمال کر سکے۔ اور 200 میں بھی مثلا جو جامع امام رضا دی جا رہی ہے وہ 8 دن کا ڈوز ہوتا ہے، اس کے اندر بچے کے لیے بہت جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے 15 دن کا اس ایک ڈبی کے اندر ڈوز ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ساتھ ساتھ تسکین درد کا استعمال بھی بہت زیادہ تھا مومنین کو، اور اکثر یہاں تک کہ کوئی شخص مجھے آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ مجھے درد اس دوا کے کھانے کے بعد بھی درد رہا ہے، چونکہ جو ناظرین یہاں سن رہے ہیں وہ اس بات کی تائید بھی کریں گے۔ تو استعمال اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا اور مومنین کو بہت فائدہ بھی ہو رہا تھا، تو اس کو بھی ہم نے جو ہے 300 سے کم کر کے ہم نے اس کو بھی 250 پر لے آئے ہیں، تاکہ اس کو بھی لوگ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ٹھیک، دو چیزیں یہ ہو گئیں۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پورے پاکستان میں جو ریپریزنٹیٹیو کام کر رہے ہیں ان کا آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کسی ایسے شخص سے دوا نہ لے پائیں جو کہ خود اس فیلڈ سے تعلق نہ رکھتا ہو یا جو ہے وہ غیر معتبر بندہ ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس وقت جو ہیں کچھ سینٹرز، ہمارے 15 سینٹر ویسے کام کر رہے تھے، جن میں سے ہم نے 4 سینٹرز کو کلوز کر دیا، چونکہ پراپر صحیح طرح سے مومنین کی خدمت نہیں ہو پا رہی تھی وہاں سے، یا کچھ شکایتیں ملنے کی وجہ سے ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ مگر اس وقت جو رننگ اور بہت بہتر انداز میں جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اس وقت 10 سینٹر ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے 5 صرف کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ پہلا ہے مولانا سید خالق ڈنو شاہ موسوی، جن کے پاس کراچی کی ہیڈ آفس ہے گلستان جوہر میں، جن کا نمبر ہے 0301338570۔ اس کے بعد مولانا خلیل کمیلی ہیں جو کہ قصبہ کالونی میں ہے۔
تو یہاں پر بھی جو ہے اپنا ان کا نمبر ہے قصبہ کالونی میں 030881742223. اس کے بعد اصغر راجانی برادر ہیں جو کہ سولجر بازار میں ہیں 0331277867 اس کے بعد ضیاء عباس بھائی ہیں شاہ فیصل میں، ان کا بھی نمبر ہے 034528181114. اس کے بعد منور حسین سمرو ہیں گلشن حدید میں 030584711513. یہ کراچی کے ہمارے سینٹرز ہیں جن سے آپ، یہ معتبر شخصیات ہیں، ان سے آپ جو ہیں دوائیں لے سکتے ہیں. زیادہ تر ہم نے کوشش کی ہے کہ علماء کرام کو اس کے اندر لے کر آئیں تاکہ علماء کی تمام لوگوں کا جو ہے علماء کی طرف رجوع بھی ہو اور علماء کی بھی مشکلات بہت ساری حل ہوں. اچھا جی، تو اس کے بعد ہے مولانا زاہد حسین میرپور بٹوروں میں 0345548410. اس کے بعد ہمارے برادر ہیں آصف رضا کوڈ جی، سندھ کے شہر خیرپور میرس کے اندر آتا ہے 0332349505 ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے. اس کے بعد ہیں صفدر رضا برادر ملتان اور لاہور کو فعلاً دیکھ رہے ہیں اور ان کا نمبر ہے 032184259554. اس کے بعد ایک مولانا ہے ہمارے سرگودا میں مولانا عمران علی شیرازی صاحب جن کا موبائل نمبر ہے 0304343607. اس کے بعد اسلام آباد میں ہمارا ایک سینٹر چل رہا ہے جو برادر محمد حسین چلا رہے ہیں جن کا نمبر ہے 030731122604. یہ ابھی فی الحال ہمارے جو ہیں ریپریزنٹیٹیو ورک کر رہے ہیں طب اہل بیت میں. الحمدللہ خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہمارے جو برادران ہیں انہوں نے طب اہل بیت کی اسٹڈی بھی ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، یہ طب اہل بیت کی انہوں نے ابھی کچھ دنوں میں ان کا ایگزام بھی ہے انشاءاللہ سے وہ بھی یہ دیں گے. اور پھر ہم ان سب کو جو ہے ایک سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں گے اور صرف ہمارا یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں دوائیں صرف وہی دینے کا مجاز ہوگا جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان برادران کے پاس انشاءاللہ کچھ دنوں میں سرٹیفکیٹ بھی آ جائے گا. اور ادروائز جو دوسرے کوئی مومنین خصوصاً علماء کرام یا بے روزگار مومنین جو کہ چاہتے ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی اس فعالیت کو بڑھائیں یا اس فعالیت میں حصہ اپنا ڈالیں یا کوئی سینٹر کھولنا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہم سے ہمارے جو نمبر ہے مطلب یہ کراچی کے ہیڈ آفس سے رابطہ کریں جو ہم نے نمبر دیا ہے 030133854740 مولانا سید خالد شاہ موسوی سے. تو وہ ان کو بتا دیں گے کہ کس طریقے سے سینٹر اوپن کرنے کی اور شرائط کیا ہیں. ان شرائط پر اگر وہ پورے اترتے ہوں گے تو ہم انہیں پراپر طریقے سے یہ اپنی ایک فرنچائز ان کو دے دیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں دنوں رات کے مومنین کی کسی بھی صورت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہیلپ کی جائے، وہ مالی ہو، روحی ہو، جسمی ہو، ہر حوالے سے. اور انشاءاللہ یہ اہل بیت کا در وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. اسی لیے ہم نے بھی اپنا یہ مشن اور یہ شعار بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہمارے در پر آ جائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نسخوں کے سلسلے میں، بیماری کے سلسلے میں، امید ہے انشاءاللہ وہ خالی واپس نہیں جائے گا. تو امید کرتے ہیں. اور زیادہ تو آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں، اکثر ہم ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں کہ الحمدللہ سے پوری دنیا سے ہمیں جو گزشتہ 1 سال کے اندر جو آؤٹ پٹ ملا ہے وہ اتنا اس کا سکسیسفل ریشو ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہم نے 10-15 ویڈیوز شیئر کی ہیں شاید یہی ہمارا سکسیسفل ریشو ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ تقریباً 50% لوگ ایسے ہیں جو دوائیں لے رہے ہیں وہ میڈیا پر نہیں آتے، وہ جو ہے ہمیں ایک ویڈیو نہیں دیتے. کسی عورت کے شوہر راضی نہیں ہے، کسی کا والد راضی نہیں ہے، کسی کا بھائی راضی نہیں ہوتا، کوئی خود برادر جو ہے وہ ویڈیو نہیں دینا پسند کرتے. تو یہ مسائل جو ہیں بہت سارے ہیں. مگر چونکہ میں تمام مومنین کو پھر بھی یہ دس بستہ عرض کروں گا کہ جب آپ کو اہل بیت کی دواؤں سے شفا ملتی ہے تو یہ جو آپ چھوٹا سا ایک میسج بھیجتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا مولانا ارباب علی شاہ کا یا قبلہ جان علی شاہ کاظمی کا، تو یہ بیسیکلی یہ ہمارا شکریہ نہیں ہوتا، در حقیقت یہ خدا کا شکریہ ہوتا ہے کہ جس خداوند متعال نے آپ کے لیے ایک ذریعہ بنایا، کسی صورت میں آپ کو جو ہے تنہا نہیں چھوڑا.
ہر صورت میں آپ کی کسی نہ کسی حوالے سے روحی مشکل ہو یا جسمی مشکل ہو، خداوند متعال نے ایک وسیلے قرار دیے، اور وہی وسیلوں میں سے ہم بھی ایک ادنا سا چھوٹا سا ایک وسیلہ ہیں جنہوں نے وہی اہل بیت کے فرامین کے تحت جو بنائے گئے نسخے تھے وہ آپ تک پہنچائے اور آپ شفا یاب ہوئے۔ اور اگر اس کا شکر اس طرح ادا کر سکتے ہیں جس طرح سے اگر کوئی نعمت ملتی ہے، تو خدا کیا کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو کیا کرو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھو اور دوسرا قربانی کرو۔ دو چیزیں خدا مانگتا ہے، نماز پڑھو شکرانے کی، اور قربانی دو۔ جب خدا نعمت دیتا ہے تو دو چیزیں مانگتا ہے۔ اور پھر خدا صلہ بھی بتا رہا ہے، پریشان بھی نہ ہونا، تمہارا دشمن قیامت تک ابتر رہے گا، بے اولاد رہے گا۔ تو کتنا بڑا کمال ہے اگر ہم خدا کے اس نعمت سے، خدا نے یہ نعمت اہل بیت کی ہمیں عطا کی ہے اور ہم لوگ اس سے شفایاب ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک شکرانے کی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اس شکرانے کا اظہار ہمیں پھر جو بھی آپ کے پاس آج کل، مثلا آج کل یہ جو ذریعہ ہے شکرانے کا وہ یہی میڈیا ہے، ایک وائس میسج ہو، ویڈیو میسج ہو، وہ جو آپ بھیجتے ہیں یہی آپ کا وہ شکرانہ ادا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے صدقہ دیں۔ صدقہ یہ دیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کا، امام زمانہ کا، رہبر معظم کا، جو خداوند متعال نے ہمیں ایک علماء کی صورت میں بہت سارے مجتہدین دیے ہیں، ان کا صدقہ دیں، امام زمانہ کا صدقہ دیں کہ اے مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ تو بس یہ ایک چھوٹے سے کچھ عرائض تھے جو کہ پیش کیے، اور امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین کو زیادہ سے زیادہ ہمارے ان اقدامات سے فائدہ ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔